آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقین پہ بات نکلی ہے تو بتا دوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگوں میں قرآن کی تاثیر ختم ہو جائے گی، زبان پہ لوگوں کی زبان سے قرآن کی جو تاثیر ہوگی وہ ختم ہو جائیں گی۔ ایک وقت ایسا آئے گا۔ پوچھا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا؟ فرماتے ہیں میرے آقا جب انسان ایک دوسرے کو گالی دینے لگے گا، اللہ اکبر، جب انسان ایک دوسرے کو گالی دینے لگے گا تو جیسی زبان پہ گالی آئیں گی تو اس کی زبان سے کیا ہوگا؟ قرآن کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ قرآن کی تاثیر، قرآن میں اتنی بڑی تاثیر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے ایک مرتبہ ایک عالم صاحب بہت تقریر کر رہے تھے، بسم اللہ کی فضیلت بتا رہے تھے۔ مسجد میں ایک بالکل گاؤں کا ایک ان پڑھ شخص بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی جمعہ کی نماز میں آیا تھا، وہ تقریر سن رہا تھا، بسم اللہ کی فضیلت چل رہی تھی، بسم اللہ کے بارے میں عالم صاحب بسم اللہ کی فضائل بیان کر رہے تھے کہ بسم اللہ کہہ کے پانی میں پیر رکھو تو کسی کشتی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے، پانی پہ بندہ چلتا ہے۔ اب اس نے سن لیا، وہ تو بھولا بھالا تھا، پڑھنا لکھنا کچھ نہیں آتا تھا، لیکن اس کو یقین تھا اللہ کے اوپر کہ عالم صاحب نے بتایا تو بس بات ختم ہو گئی۔ تو وہ کسی گاؤں میں جو رہتا تھا اسے ندی پار کر کے اپنی دوسری جگہ پہ جانا پڑتا تھا، تو ندی پار کر کے روز اس کا آنا جانا تھا، بزنس کے لیے ندی پار کے ادھر آتا تھا، پہلے کشتی میں آتا تھا۔ جب سے اس نے تقریر سنی کہ بسم اللہ کہو تو پانی پہ چل سکتے ہیں، تو اس نے اپنا وہی معمول بنا دیا کہ وہ جب بھی جاتا ندی میں کوئی کشتی کا انتظار نہیں کرتا، بسم اللہ کہتا، پانی پہ پیر رکھتا اور چلے جاتا، کہیں پانی میں نہیں ڈوبتا۔ جب واپس آنا رہتا بسم اللہ کہہ کے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ جیسی وہ اپنے وقت پر ندی کے کنارے پہنچا اپنا کام دھندہ نپٹا کے گھر جانے کے لیے، تو دیکھا کیا کہ وہی عالم صاحب جنہوں نے بسم اللہ کی فضیلت پہ تقریر کی تھی وہ وہاں پر کھڑے ہوئے۔ کہا حضرت کیوں کھڑے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا کشتی کا انتظار کر رہا ہوں۔ کیا کہا؟ کشتی کا انتظار کر رہا ہوں۔ کہنے لگے کیوں کشتی کے انتظار کی کیا ضرورت ہے، بسم اللہ کہیے، آپ نے تو بتایا تھا، آپ ہی نے تو مجھے بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کے اگر پانی پہ پیر رکھو تو پانی پہ بندہ چل سکتا ہے، اللہ کا نام اتنا بڑا ہے، پھر آپ کشتی کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہا تو کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا میں دیکھو، میں تو یہاں بس آپ نے جس دن سے بتایا میں نے کبھی کشتی کا انتظار نہیں کیا، میں تو یوں پیر رکھتا ہوں اور چلے جاتا ہوں، ندی کو پار کر لیتا ہوں، آپ کھڑے۔ عالم صاحب مسکرا دیے، کہنے لگے یہی تو بات ہے، بتانا الگ بات ہے، یقین کی بات الگ ہوتی ہے۔ تیرا یقین پختہ ہے اللہ کے اوپر، اور تیرا یقین پختہ ہے تو تو چلے جاتا ہے، اور میں اگر پیر رکھوں گا تو ڈوب جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قرآن کی تاثیر اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے جن کا یقین کامل ہوتا ہے، جن کا یقین کامل ہوتا ہے۔ اسی میں ایک بات یاد آ رہی کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت میرے گھر شادی ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، اور میرے پاس کچھ بھی اسباب نہیں ہے، بتائیے مجھے کچھ مدد کیجیے، آپ میرے پیر ہیں۔ جب بہت بار اس نے کہا تو آپ فرماتے ہیں رک، ایسا کر باہر سے ایک مٹی کا ڈھیلا لے کر آ، ایک مٹی کا ڈھیلا لے کر آ۔ اس کو لگا حضرت کو میں پیسے کی بات کر رہا ہوں اور کچھ مدد کی بات کر رہا ہوں، حضرت مٹی کا ڈھیلا منگا رہے ہیں مجھ سے، انہیں وہ لگا ایسی کسی کام کے لیے مٹی کا ڈھیلا منگایا ہوں گا۔ وہ گیا ایسا ایسا ادھر ادھر دیکھا، ایک آدھ ڈھیلا اتنا سا ملا، اس کو اٹھایا اس نے مٹی کا ڈھیلا اور لے کر آ گیا، حضرت لیجیے وہ لے، کیونکہ اس کا مدعا تو پیسہ تھا۔ اس نے چھوٹا سا مٹی کا ڈھیلا لا کے حضرت کے سامنے پیش کر دیا، لیجیے حضرت۔ حضرت نے لیا اور بسم اللہ، دیکھیے پھر بسم اللہ کی فضیلت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے، اور سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ شریف جو ہے نا بہت بڑی چیز ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کیا کیا، سورہ قل هو اللہ شریف پڑھ لی، سورہ اخلاص پڑھ لی، سورہ اخلاص پڑھی اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے یوں دم کیا، اس میں مٹی پہ پھونکا، دیکھا کیا کہ وہ مٹی سونا بن گئی۔ آپ نے وہ دیا، کہا یہ لے اور تیری بیٹی کی شادی کر دے اچھے سے۔ تو لگا واہ، وہ تو دیکھ ہی رہا تھا بسم اللہ کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھی تھی، تو وہ تو سوچا کہ سونا بنانے کا کیمیا مجھ کو مل گیا، بہت خوش ہوا، اس کو لگا ارے بڑا ڈھیلا لاتا، لیکن اس کو کیا لگا کیا کرنا ہے، سورہ اخلاص تو پڑھنا ہے، میں بھی پڑھ لوں گا۔ گھر گیا، سارا سامان بیوی سے کہا نکالو باہر، گھر کا سارا سامان باہر نکلوا دیا، اور پھر مٹی کے بڑے بڑے ڈھیلے، بڑے بڑے ڈھیلی لے کے پوری مٹی سے پورا کمرہ بھر لیا، اس نے اپنا گھر بھر لیا۔ بیوی بولی پاگل ہو گئے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہا رک تو صحیح، دیکھ تو صحیح کیا ہونے والا ہے۔ اب وہ پوری
सामान बाहर और मिट्टी पूरी अंदर, और मिट्टी के ढेलों से पूरा घर भरा हुआ है, मिट्टी के पहाड़ लगे हुए हैं। अब पढ़ रहा है, रात भर पढ़ी सूरह इखलास, सूरह इखलास शरीफ उसने सारी रात बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ी। मिट्टी तो मिट्टी रही, फूकते जाता, मिट्टी तो मिट्टी है, परेशान हो गया। आखिर दूसरे दिन हजरत के पास पहुंचा, कहने लगा हजरत आपने क्या पढ़ा था? कहा सूरह इखलास, कुल हुवल्लाह शरीफ। हजरत मैं भी रात भर सूरह इखलास पढ़ता रहा, रात भर सूरह इखलास पढ़ता रहा, लेकिन उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आई, मिट्टी तो मिट्टी रह गई। कहने लगा जुबान निज़ामुद्दीन की थी। कहने लगे क्या फरमाते हैं? वो जुबान निज़ामुद्दीन की थी। अल्लाह के वलियों की ज़ुबान में अल्लाह ताला फरमाता है मैं उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ। जो मेरा वली होता है मैं उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ। सब कोई वो पढ़ ले तो हो जाएगा। वो ज़ुबान क्यों इतनी अच्छी होती है, क्यों कबूल हो जाती है, क्यों अल्लाह का वली वली बन जाता है? क्योंकि उस ज़ुबान के गुनाहों से बचाता है, ज़ुबान को गुनाहों से बचाता है। हर वक्त वो सोच सोच के बोलता है, सोच सोच के देखता है, सोच सोच के सुनता है, डर डर के वो चलता है, डर डर के हाथ उठाता है, डर डर के इस हाथों का हिफाजत करता है, ज़ुबान की हिफाजत करता है, आँखों की हिफाजत करता है, कदमों की हिफाजत करता है। तब अल्लाह उसको अपना दोस्त बनाता है। तो आका ने फरमा दिया एक वक्त आएगा, कुरान तो होगा लेकिन कुरान की तासीर लोगों की ज़ुबान पे नहीं होगी। ये कुरान की तासीर ये है ना कि कुल हुवल्लाह पढ़ा तो मिट्टी सोना बन गई, सुभान अल्लाह। तो हम पढ़ते हैं तो हमारा तो कुछ भी नहीं होता। तो बात यह है कि हमारी ज़ुबानों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, हमारी ज़ुबानों को गुनाहों से बचाने की ज़रूरत है। हमारी ज़ुबान जो है ना, आका फरमाते हैं कि वो इसलिए कि लोग एक दूसरे को गाली देंगे। और गाली किसको बोलते हैं? शरीयत के लिए, शरीयत के एतबार से गाली किसको बोलते हैं मालूम? गंदी गंदी गालियों तो बहुत बड़ी चीज़ है। गाली सिर्फ इतनी है कि इंसान को इंसानियत के मर्तबे से हटा दिया जाए, इंसान को इंसान होने के मर्तबे से हटा दिया जाए, यानी इंसान को कुत्ता बोला जाए। सिर्फ कुत्ता बोल दिया गाली है, इंसान को सिर्फ कुत्ता बोल दिया तो क्या किया? गाली बका। इसी पे एक चीज़ और याद आ रही है कि हज़रत उवैस करनी क्या थे? सहाबा नहीं थे, सर की आंखों से आका को नहीं देखा था, सहाबी रसूल नहीं, ताबईन है, लेकिन सहाबी रसूल और वो भी खुलफाए राशिदीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन और हज़रत अली करमल्लाहु वजहू, ये दोनों को आका ने वसीयत की थी कि जब कभी उवैस मिले ना, उवैस को ढूंढना, और उवैस मिल जाए तो मेरा जुब्बा उसको अता करना और कहना कि उवैस तुम मेरी सारी उम्मत के लिए अगर उवैस दुआ करे तो अल्लाह मगफिरत कर देगा। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा मर्तबा क्यों? दो उनकी क्वालिटीज़ थी, हज़रत उवैस की दो क्वालिटीज़। और सहाबा कराम जिनने सर की आंखों से देखा वो अल्लाह के उस हबीब के प्यारे के पास दुआ कराने गए। और क्यों? क्योंकि उनमें जो दो क्वालिटीज़ थी आका जानते थे। आका, लोग बोलते आका नहीं जानते, आका तो वहाँ बैठे बैठे करन का हाल देख रहे थे। आप यमन के करन कस्बे के रहने वाले थे, उवैस करनी, और वहाँ से आका देखते थे कि वो करन वाला क्या है दीवाना मेरा, कि जो अपनी माँ की इतनी इज्जत करता कि माँ की शान में एक गुस्ताखी नहीं करते थे, माँ से कम बात करते कि कहीं गुस्ताखी ना हो जाए, कहीं माँ की शान में कोई बेअदबी ना हो जाए। और दूसरा काम क्या करते? हम वक्त माँ की खिदमत करते, और दूसरा काम क्या करते? इबादतें करते। और इबादत में इतनी इबादत अल्लाह की करते हैं कि खाने पीना कुछ को होश नहीं रहता। जब बहुत सख्त भूख लगती, बहुत तकलीफ बर्दाश्त के बाहर हो जाती, तो फिर क्या करते? गांव वाले जो थे ना, शहर वाले, जो अपना कूड़ा लाके, जो एक बड़ी जगह होती है जहाँ कूड़ा फेंका जाता है, वहाँ कूड़ा जहाँ फेंका जाता है, कचरा फेंका जाता है, खाने पीने की अशिया भी जो बची कुची फेंक देते हैं लोग, उस जगह पर जाते और वहाँ जाके चुनते, अल्लाह अकबर, कचरे में से, भूख के आलम में, चाहते तो एक बार बोलते तो जन्नत की दस्तरखान उतर जाते। जुबान वो थी, लेकिन आजमाइश झेली। अल्लाह से खाना पीना नहीं मांगा। खाना पीना मांग लेना बड़ी बात नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत मांगना, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत मांगना, यह ईमान है और यह इबादत है। हम तो खाना ही मांगते रहते, अल्लाह दुनिया दुनिया दुनिया, अल्लाह अकबर। सारी दुआएं दुनिया के लिए होती है, आखिरत के लिए तो दुआ मांगने वाला कोई दिखता ही नहीं मुझको।
کبھی کوئی نہیں بولتا باجی دعا کرنا حشر میں بچ جاؤں، حشر کی رسوائی سے اللہ بچا دے، اللہ پلسرات سے بچا لے، یہ دعا کوئی نہیں کرتا۔ بس دنیا میں اللہ روپیہ مل جائے، پیسہ مل جائے، اچھا داماد مل جائے، اچھی بیٹی ہو جائے، اچھے اولاد ہو جائے، اولاد بیٹا ہو جائے، یا اللہ ہم سے دنیا مانگ رہے ہیں، وہ ویسے کرنی نہیں، دنیا نہیں مانگی، وہ حضور پاک کی محبت میں رہتے۔ ایک بار احد میں جب حضور پاک کے دندان شہید ہوئے نا، آپ نے پتھر لے کے سارے دانت توڑ لیے، کہا ہو سکتا ہے یہ والا ہوگا، ہو سکتا ہے یہ والا دانت ہوگا، ہو سکتا ہے یہ والا دانت۔ یہ رسول سے محبت، جان سے زیادہ محبت۔ اب کوڑا چنتے تو کیا ہوتا کہ کوڑے میں جا کے وہ کیا کرتے، کھجور میں جو لوگ، کھجور اس زمانے میں سے کوئی کھانے پینے کا زیادہ اشیاء ہوتی نہیں تھی، کھجور میں جو گٹھلیوں میں کچھ کھجور لگی رہ جاتی، یا کوئی کھجور لوگ یوں ہی پھینک دیتے، تو پھر آپ وہ گٹھلیاں چننے کے لیے وہاں جاتے، کھجور چننے جاتے۔ جب چنتے تو وہاں کتے ہوتے، وہاں کیا ہوتے، کتے ہوتے، کتے بھی کچرے کے ڈھیر پہ پڑے رہتے ہیں نا، تو کتے کیا کرتے، آپ کو دیکھ کے بھونکتے، آپ کو دیکھ کے کیا کرتے، کتے بھونکتے، تو کتے بھونکتے تو آپ کتوں کو بھی کتا نہیں بولتے، اللہ اکبر سبحان اللہ، کتوں کو بھی کتا نہیں کہتے، کتوں سے کیا کہتے، ارے نادانو، ارے نادانو، تمہارا حصہ تم کھاؤ نا، اور میرا حصہ مجھے کھانے دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ویسے کرنی ایسے تھے کہ کتے کو بھی کتا بولنا گالی سمجھتے، کتے کو بھی کتا نہیں بولتے، اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ زبان کے گناہوں سے ہم بچا لیے جائیں۔ معلوم ہے حشر کا دن کتنا بڑا ہوگا؟ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ 50,000 سال کے دن میں ایک گناہ ایسا ہوگا جو کسی نے کسی کو گالی بکی ہوگی، اور صرف ایک گالی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس 50,000 دن کے برابر اس کو جہنم کے عذاب میں رکھے گا، جنت میں نہیں جانے دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری زبان پہ قفل مدینہ لگائے، ہماری زبان سے گالی گلوچ کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ کسی کے حق میں اگر ہم نے برا بول دیا تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، اس سے بھی معافی مانگے۔ یہ جو دین ہے نا، یہ ہمیں بڑی پیاری پیاری چیزیں سکھاتا ہے۔ میرے آقا نے اتنی پیاری چیزیں سکھائی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آتے ہیں واقعے پہ۔